اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج واٹس ایپ پر ایک بہن نے ایک اور بہن کا مشاہدہ شیئر کیا درود ابراہیم سے متعلق. تو جن کا یہ مشاہدہ ہے وہ کہتی ہیں کہ میں 11 سال سے درود ابراہیم کا ورد کر رہی ہوں. میں مسلسل درود ابراہیم پڑھتی ہوں. میرے استاد نے مجھے درود شریف کی کتاب گفٹ کی تھی اور اس میں حدیث شریف لکھی ہوئی تھی کہ جس کا معنی تھا کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے اندر درود پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور پھر میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا. میں نے روزانہ 500 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا. میرے جذبے اور شوق میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا اور اسی شوق کی بدولت میرے درود شریف کی تعداد بڑھنے لگی اور الحمدللہ میں نے روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. میں روزانہ بہت شوق سے، ادب سے اور محنت سے 1000 مرتبہ درود ابراہیم جذبے سے پڑھتی تھی. ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پر بہت زیادہ ستارے ہیں اور ان کے درمیان خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ دونوں مقامات بھی آسمان پر ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں. میں مسلسل خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آسمان پر سنہری حروفوں میں بہت ہی خوبصورت انداز سے درود ابراہیم لکھا ہوا ہوتا ہے. پھر میری آنکھ کھل گئی. صبح کا وقت تھا. میری طبیعت بالکل ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی. یہ میرا پہلا خواب تھا. یہ خواب دیکھنے کے بعد میرے درود میں حلاوت پیدا ہو گئی. مجھے درود شریف پڑھنے میں سکون ملتا، اچھا لگتا، طبیعت میں ایک تازگی آتی اور درود شریف کے بعد میرا یہ پہلا خواب جیسے میری جستجو بن گیا. میرا درود شریف کا ورد چلتا رہا اور میں نے کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کیا. درود شریف کی برکت سے میں نے ایک اور انوکھا نظام دیکھا کہ خواب میں جو منظر دیکھتی کچھ وقت کے بعد وہی خواب حقیقت میں بدل جاتا. یعنی وقت سے پہلے ہی مجھے قدرت کی طرف سے آگاہی دے دی جاتی اور یہ سارے سلسلے میرے لیے انوکھے بھی تھے اور حیران کن بھی تھے. درود شریف سے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی. اب مجھے درود شریف کے علاوہ دنیا کو کوئی کام اتنا سکون نہیں دیتا تھا جتنا مجھے درود شریف پڑھ کر سکون ملتا تھا. میری کالج کی لائف بھی چل رہی تھی. میرا شوق اتنا بڑھ چکا تھا کہ کالج میں جب بھی مجھے وقت ملتا میں درود ابراہیم کا ورد کرتی. یہ درود شریف کی برکت ہی ہے کہ مجھے لیکچر یاد ہو جاتے. مجھے علم آسانی سے سمجھ آنے لگا. مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق تھا اور پھر درود ابراہیم کی برکت سے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک بھی نصیب ہوا. یہ درود شریف کی ہی برکت ہے کہ مجھے جنت کا مشاہدہ ہوا. مجھے پنجتن پاک کی زیارت سے بھی نوازا گیا. اب میرا حال یہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی کہ مجھے دیدار نصیب نہ ہو. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مشاہدہ ان بہن کا دیکھیں. اس خصوصی نعمت پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. درود شریف کی برکت سے ہم وہ دنیا بھی دیکھ سکتے ہیں جو مرنے کے بعد دکھائی جائے گی. تو کیوں نہ ہم اس دن کی تیاری ابھی سے کر لیں. مجھے درود شریف کی برکت سے اللہ والوں کی کثرت سے زیارت نصیب ہوئی ہے. درود شریف کی برکت سے مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی مشاہدہ ضرور کرایا جاتا ہے اور الحمدللہ کہ جنت میں مجھے میرا مقام بھی دکھایا جا چکا ہے. میری درود شریف پر 11 سال محنت کے بعد مجھ پر مشاہدات کا یہ دروازہ کھلا ہے. درود شریف کی برکت سے انسان پر مشاہدات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عام لوگ جب ان مشاہدات کو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ آپ درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں. درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھنے کی ترتیب بنائیں. اس سے آپ کی زندگی خوبصورت اور آخرت شاندار ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ درود شریف کے ورد میں دھیان، توجہ اور ادب کا خیال رکھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، جذبے، محبت اور مستقل مزاجی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور ان نعمتوں کا اثر نسلوں تک چلتا ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت مشاہدہ تھا ان بہن کا. ہو سکتا ہے کہ کسی چینل پر آلریڈی یہ واقعہ یا مشاہدہ جو ہے بیان کیا جا چکا ہو. بہرحال پھر بھی جب مجھے واٹس ایپ پہ ملا تو میں نے سوچا آپ سب سے ضرور شیئر کروں گی. ایسے مشاہدات اور واقعات تو جتنی بار بھی سنیں کم ہی لگتا ہے اور جب بھی سنتے ہیں درود شریف پڑھنے کی ایک لگن پیدا ہوتی ہے.
درود ابراہیم ہے ہی اتنا خاص، اس کی وہ نعمتیں اور وہ برکتیں ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ جو لوگ اس کے مسلسل قاری ہیں، جو اس کو ہر روز کثرت سے پڑھتے ہیں، یعنی کم از کم 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، 500 مرتبہ یا کم از کم 1000 مرتبہ، تو ان لوگوں کو جو درود ابراہیم کے مشاہدات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تو ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ عام انسان ان کو سنے تو شاید یقین نہ کرے، لیکن درود شریف پڑھنے والے ضرور ان باتوں کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ درود شریف کے قاری ہوتے ہیں اور درود شریف کی برکتوں اور نعمتوں کو جانتے ہیں۔ ہم نے خواتین کے لیے جو درود ابراہیم کا گروپ بنایا ہے واٹس ایپ پر، وہ اسی نیت سے بنایا ہے کہ درود ابراہیم کو پڑھنے سے لوگ گھبرائیں مت، اور اس کو نماز کے علاوہ بھی دن میں کم از کم 11 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم صبح 1 مرتبہ، شام 1 مرتبہ، جیسا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا، تو اس کو ضرور نماز کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماننے والوں پہ، جن میں انسان، جن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تمام انسان جو کسی بھی زمانے میں گزر چکے ہیں یا آنے والے، ان سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یعنی ان کے ماننے والوں پہ۔ اور اسی طرح پھر اگلے اس کا جو اس کا پیرا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اسی طرح برکت نازل کریں کہ جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل کی تھی۔ اور اس کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کو حمید اور مجید کے نام سے پکارتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ہی تعریف کے قابل ہے اور آپ ہی شان والے ہیں۔ آپ دیکھیں یوزلی جو درود شریف ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح ان ناموں سے نہیں پکارا جاتا، بہت کم ایسے درود شریف ہیں، لیکن درود ابراہیم میں آپ دیکھیں نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 نام بھی آ گئے، حضور پاک کا نام بھی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ گیا، اور جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ماشاءاللہ کتنے ڈھیر سارے نبی علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام گزرے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان تمام پیغمبروں اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار نعمتوں سے نوازا اور ان کی قوموں کو بھی بہت شاندار نعمتوں سے نوازا۔ تو سبحان اللہ، درود ابراہیم بذات خود ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے پاس آج ماشاءاللہ 15 رمضان ہو چکی ہے، یعنی کہ 15 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ دل کو تھوڑا سا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ بس تھوڑا سا رمضان رہ گیا ہے، مے بھی 14 روزے، مے بھی 15 روزے۔ تو جتنا بھی ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہے کثرت سے درود شریف پڑھیں، محنت کریں، جی جان ایک کر دیں۔ سال میں کم از کم 1 مہینہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جب ہم اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں، اس رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کی راہ میں، حضور پاک کی محبت میں وقف کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان شریف کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بابرکت زیارت عطا کریں، ایسی زیارت عطا کریں کہ جس کا اثر اور فیض ہماری نسلوں میں چلے۔ جب اپنے لیے دعا مانگا کریں تو اپنی نسلوں کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، یہ ہماری نسلوں کا حق ہے ہم پہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔